الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عمرے کے احکام مکمل ہونے کے بعد اب ہم حج کے مسائل اور احکام ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو عمرہ جب مکمل ہو جائے اور آپ تمام ارکان پورے کر چکے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آپ نکل گئے تو حج کے زمانے تک جتنے بھی ایام آپ کے وہاں ہیں ان ایام کو آپ خوب اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی میں اور تلاوت میں اور روزانہ طواف کرنے میں صرف فرمائیں۔ وہاں کا بڑا عمل طواف ہے اور بیت اللہ کی زیارت ہے۔ کوشش فرمائیں کہ روزانہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک طواف ہو جائے تو بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن ایک طواف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 چکر مکمل آپ کریں گے، اور اگر کسی نے غلطی سے ایک چکر بیچ میں ملا لیا، 8واں کر لیا، تو پھر 14 چکر اسے پورے کرنے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے نماز 4 رکعت شروع کر دی تو 4 کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے طواف آپ نے اگر شروع کر دیا، یہ نفلی طواف کہلاتا ہے، لیکن اگر آپ نے شروع کر دیا تو پھر شروع کرنے سے اس کے 7 چکر پورے کرنے لازم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا 2 رکعت نماز مقام ابراہیم جو پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھنا لازم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو نفلی طواف ہوتا ہے، یہ نفلی طواف آپ کپڑوں میں کریں گے، اس میں استباع یعنی کندھا ننگا نہیں کیا جاتا اور اس میں رمل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عام جو طواف بس نارمل انداز سے آپ طواف کریں گے اور 7 چکر البتہ پورے کیے جائیں، اور کوشش یہ ہو کہ ہر نماز کے ساتھ ایک طواف کر لے، جب بھی جیسے سہولت ہو کر لیا جائے۔ 8 ذی الحجہ جب ہو جائے، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ، آگے چلیں۔ حج کے 5 ایام ہیں اور ان 5 دنوں میں آپ نے جو اعمال کرنے ہیں مختصر اعمال ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت بڑے اور لمبے اعمال نہیں ہیں، بس اتنا ہوتا ہے کہ اعمال مشقت والے ہیں، وہاں تکلیف ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کی دونوں کی ادائیگی کے وقت آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ حج کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، عمرے کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ تو آسانی کی دعا آپ نے اس میں فرمائی تو پتہ چلا کہ مشقتیں آتی ہیں، باقی احکام کوئی بہت زیادہ نہیں ہیں۔ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھنا چاہیے۔ جہاں آپ کی قیام گاہ ہے وہاں ہی سے آپ احرام باندھیں۔ اسی طرح سے پہلے آپ صاف ستھرے ہو جائیں، نہا دھو کر جسم سے زائد بال صاف کر لیں، ناخن اتار لیں، اور اس کے بعد آپ احرام کی 2 چادریں آپ لپیٹ لیں اور اپنی قیام گاہ ہی سے آپ نیت کریں گے۔ اپنے ہوٹل سے بھی جہاں ہی آپ کی رہائش ہے وہاں ہی سے آپ نیت کریں اور آپ یہ لفظ کہیں گے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان فرما۔ یہ 8 ذی الحجہ کو صبح سورج کے طلوع ہونے کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو صبح کا سورج طلوع ہو جانے کے بعد پھر آپ اپنی قیام گاہ سے اپنی رہائش سے حج کی نیت احرام باندھ کر کے حج کی نیت کر کے آپ حرم بیت اللہ کی طرف آئیں گے۔ پھر سن لیجئے 8 ذی الحجہ کا جب سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے احرام باندھنا، احرام باندھ کر اسی طرح سے 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھ لیں، اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے احرام باندھتے ہی آپ خوشبو لگانا چاہیں تو لگا لیں، ابھی آپ نے چونکہ نیت نہیں کی، اب آپ 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرما لیں، یہ اپنی قیام گاہ کے اندر ہی، اور پھر اس کے بعد آپ نیت کر لیں اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان
آسان فرما۔ جیسے عمرے کا ارادہ اور نیت کرتے ہی پابندیاں لازم ہو گئی تھیں، اسی طرح سے حج کی نیت کرتے ہی اب پابندیاں لازم۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ بولا اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، تو تلبیہ کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کہنا 3 مرتبہ اسی طرح سے لازم ہو گیا، مردوں پر اونچی آواز سے اور عورتوں پر آہستہ آواز سے۔ تو یہ تلبیہ آپ کہیں گے اور اس کے بعد آپ بیت اللہ میں یعنی حرم میں آپ داخل ہوں گے۔ اب حرم میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 کام یہاں آپ کو کرنے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ نے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھا اور احرام باندھ کر آپ نیت کر کے حرم میں تشریف لے آئے۔ اب آپ کو یہاں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام آپ کو کرنا ہے طواف کا، حرم میں آپ آ کے طواف کریں گے، اسی طرح سے 7 چکر جو طواف کے آپ نے عمرے میں کیے ہیں کہ پہلے استباع وہی دایاں کندھا آپ ننگا کر لیں گے اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی طرح سے حجر اسود کے سامنے پہنچ کر وہی طریقہ جو عمرے میں تھا، استلام کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، نیچے جھکتے ہوئے طواف کرنا اور رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتنا پڑھنا، بالکل جو عمرے میں طواف اسی طرح سے طواف۔ یہ 7 چکر پورے کر کے پھر اس کے بعد سعی بھی کرنی ہے۔ یہاں سعی میں اختیار ہے، چاہیں تو آج سعی کریں اور چاہیں تو 10 ذی الحجہ کو جب آپ طواف زیارت کے لیے آئیں گے تو آپ سعی کریں، لیکن سعی آپ کو کرنی ہے، چاہے اس وقت کریں چاہے آج کریں۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو سعی کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تھکن بھی نہیں ہوتی اور رش بھی اتنا نہیں ہوتا، تو 8 ذی الحجہ کی سعی وہ زیادہ بہتر رہتی ہے، پہلے کر لی جائے۔ لیکن اگر آپ سعی نہیں کر رہے، اگر آپ سعی نہیں کر رہے آج 8 ذی الحجہ کو، تو پھر سعی نہیں ہے، تو پھر وہ جو 7 چکروں کے اندر رمل ہے پہلوانوں کی طرح چلنا، وہ بھی نہیں ہے۔ وہ جب ہے کہ جب اس طواف کے بعد آپ کی سعی ہو، اگر سعی نہیں ہے تو پھر رمل نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ 8 ذی الحجہ کو سورج کے طلوع ہونے کے بعد آپ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں گے اور نیت کریں گے اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما۔ پھر آپ حرم تشریف لائیں گے اور حرم میں آ کر کیا کریں گے؟ طواف فرمائیں گے۔ طواف کرنے کے بعد 7 چکر پورے ہوئے، اسی طرح سے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی، اور اس کے بعد آپ سعی کر لیں گے۔ سعی کا بھی بالکل وہی طریقہ جو عمرے میں آ چکا، اسی طرح سے سعی کے 7 چکر، بیچ میں تیز دوڑنا، یہ سارے کام اسی طرح سے۔ یہ سعی بھی ہو گئی، یہ 2 کام آپ کے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ جائیں گے مینا۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا ظہر سے پہلے پہنچنا ہے، ظہر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ یہ مینا کے احکام ہیں کہ مینا پر آپ پہنچ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر صرف آپ نے 5 نمازیں پوری کرنی ہے اور کوئی کام نہیں۔ ظہر کی نماز 8 ذی الحجہ کی ظہر، 8 ذی الحجہ کی عصر اور مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر، یہ 5 نمازیں آپ نے کہاں پوری کرنی ہے؟ بولو، مینا میں۔ مکہ سے آپ مینا میں جائیں گے تو مینا میں جا کے آپ نے یہ 5 نمازیں وہاں پوری کرنی ہیں، اور ذکر اذکار جتنا ہو سکے ذکر اذکار آپ کرتے رہیں۔ وہاں نمازیں آپ باجماعت اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کریں، اور خواتین اپنے خیموں میں نمازیں ادا کریں، اور مرد حضرات باجماعت نمازیں ادا کریں، اور خوب پابندیوں کے ساتھ احرام کی مکمل پابندیوں میں آپ رہیں گے۔ آپ خوشبو نہ استعمال کریں، آپ زیب و زینت نہ کریں، آپ اسی طرح سے بال نہ توڑیں، ان تمام پابندیوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھنی ہے مینا میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس گروپ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں وہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے پہلے ہی آپ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، وہ عرفات کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ 9 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھ کر اب آپ کو جانا ہے عرفات میں۔ 5 نمازیں پوری کرنے کے بعد آپ کو عرفات میں جانا ہے۔ لیکن ہوتا بسا اوقات یہ ہے کہ گروپ والے آسانی کے لیے ایسا کرتے ہیں، فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے ہی نکال دیتے ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد نکال دیتے ہیں، تو اگر آپ اکیلے میں یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گروپ سے میں الگ ہو جاؤں گا، میرے لیے مشکلات ہوں گی، آپ ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں آپ کے ساتھ، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ گروپ کے ساتھ جائیے، آپ فجر سے پہلے نکل جائیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، چونکہ آپ کی راحت، آپ کا آرام، آپ کی سہولت مقدم ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکیلے پھر جانے میں میرے لیے مشقت ہوگی تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے گروپ کے ساتھ، اگر گروپ والا عشاء کے بعد آپ کو لے جا رہا یا آپ کو فجر سے پہلے لے کے جا رہا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اصل میں 5 نمازوں کا وہاں پورا کرنا سنت ہے، اگر ہو جائیں تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، تھوڑی سی ہمت کرتا ہے آدمی تو کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یعنی طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے کا تک انتظار کیا جاتا ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے بعد پھر مینا سے آدمی جاتا ہے عرفات کی طرف، پھر مینا سے آدمی جاتا ہے عرفات۔ یہ مینا سے عرفات تقریباً 9 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ پیدل بھی طے کرتے ہیں اور بسوں میں بھی طے کرتے ہیں، جیسے سہولت ہو، جس طرح سے آپ کی طبیعت چاہتی ہو، پیدل جانا چاہیں بسم اللہ اچھی بات ہے، گاڑی پر طے کرنا چاہیں اچھی بات ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، آپ کی اپنے گروپ کے ساتھ جو ترتیب بنی ہے، آپ عرفات پہنچیں۔ جب آپ عرفات میں پہنچ گئے تو عرفات میں پہنچ کر آپ نے چند باتوں کا بڑا اہم خیال رکھنا ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ حج کے صرف 3 ارکان ہیں، صرف 3: احرام باندھنا، اور میدان عرفات میں ٹھہرنا، اور طواف زیارت کرنا۔ ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں کی تو حج نہیں ہوتا۔ یہ 3 حج کے کیا ہیں؟ فرائض ہیں، فرائض، ارکان، فرائض ہیں۔ تو اب آپ نے خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ عرفات میں جو ٹھہرنا ہے وہاں آپ جا کے رکیں گے، اس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ وقوف کا معنی ٹھہرنا اور عرفہ معنی عرفات۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن ہے۔ اس میں وقوف عرفہ جو ٹھہرنے کا ٹائم ہے وہ 9 ذی الحجہ، زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک، زوال کے بعد سے لے کر بولو غروب آفتاب تک، یہ ٹائم کس کا ہے؟ وقوف عرفہ کا۔ اس پورے ٹائم کے اندر آپ ایک لمحے کے لیے اگر میدان عرفات کے اندر داخل ہوگے، اس کے بعد بھلے آپ نکل جائیں تو آپ کے حج کا رکن ادا ہو گیا۔ لیکن اس پورے وقت میں ایک لمحے کے لیے اگر آپ عرفات کی حدود کے اندر داخل نہیں ہوئے اور یہ مغرب ہو گئی تو وقت گزر گیا تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ بس یہ سوچنے کی بات ہے، تو اس لیے یہ خیال رکھ رہے۔ اچھا، اس میدان عرفات کے اندر نشان لگے ہوئے ہیں، بدایہ عرفہ، نہایہ عرفہ، یہاں سے عرفہ شروع ہو رہا، یہاں پر ختم ہو رہا، چاروں طرف بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، بورڈوں کو دیکھیں، اس احاطے کے اندر آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ بہت بڑا مجمع باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عرفہ کا وقوف کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کیا کرنا ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب یہاں آئیں گے عرفات میں تو آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ حدود عرفہ کے اندر ہیں، عرفات کی حدود کے اندر ہیں۔ یہ حدود وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود متعین فرمائی، یہ کوئی سعودی گورنمنٹ کی متعین کردہ حدود نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کی یہ عرفات کی حدود متعین فرمائی ہیں، ان حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ تو کیا ہے یہاں عرض کیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ وقوف عرفہ کرنا ہے۔ یہاں ظہر کی نماز، اچھا زوال سے پہلے اگر سہولت ہو سکے، جب چونکہ آپ پہنچیں گے عرفات میں، آپ 10 بجے پہنچ رہے ہیں، 11 بجے پہنچ رہے ہیں، 12 بجے پہنچ رہے، کبھی 2 بجے پہنچ رہے، 3 بجے پہنچ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کا ٹائم کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ زوال سے پہلے غسل کر لیں، یہ غسل کرنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، سہولت سے ہو سکے، خیمے میں کہیں جگہ مل جائے غسل کی تو بسم اللہ، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، وضو کر لیں آپ، وضو ہی کافی ہے۔
اب آپ نے نماز ظہر کا خیال کرنا ہے. ظہر کی نماز میں دو باتیں ذہن نشین کر لیں. اگر آپ کو یہ مسجد نمرہ کا جو نشان دکھایا جا رہا ہے، اگر آپ کو مسجد نمرہ مل گئی، چونکہ وہ عرفات کا میدان ہے ہی اتنا بڑا کہ آپ بس اوقات مسجد نمرہ نظر ہی نہیں آتی کہ کہاں ہے، تلاش کرتے ہی آدمی تھک جاتا ہے، کہاں تلاش کرے گا. اگر آپ مسجد نمرہ کے پاس پہنچ گئے اور امام حج کے خطبے کی آپ کو آواز آ رہی ہے اور اس مسجد سے ہونے والی اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہے، تو پھر آپ صفیں آپ کی یہاں تک اگر پہنچ رہی ہیں تو آپ امام حج کے پیچھے نماز پڑھیں. اور وہ امام حج جو نمازیں پڑھائے گا ظہر کی اور عصر دونوں نمازوں کو ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھائے گا. دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں وہ پڑھائے گا. اگر امام حج کے پیچھے آپ کو ظہر کی نماز نہیں ملی ہے، آپ اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھیں گے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. تو یہ دو باتوں کا خیال رکھیں گے آپ کہ اگر آپ کو نماز کا موقع مل رہا امام حج کے پیچھے، تو پھر آپ کو جس طرح سے امام حج نماز پڑھا رہے وہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ملا کر ظہر کے وقت میں پڑھائیں گے، آپ ان کے پیچھے اسی طرح سے نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ کو امام حج نہیں ملا، آپ کو مسجد نمرہ ملی نہیں، آپ وہاں نہیں پہنچ پائے، آپ کا خیمہ بہت دور ہے، آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے. اب یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ نے یہ آج کے دن رخصت دی ہے کہ آپ عصر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں، ظہر کے وقت میں پڑھ لیں، تاکہ زوال ہوتے ہی، جیسے ہی زوال ہوا فوری اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسری اذان ہوتی ہے اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں امام حج کے پیچھے. اب مغرب تک بلکہ عشاء تک کوئی نماز نہیں ہے بیچ میں. عصر آپ پڑھ چکے اور مغرب بھی آپ بعد میں پڑھیں گے. مغرب جا کے کبھی آدمی رات 10 بجے پڑھتا ہے، کبھی جو ہے وہ صبح 3 بجے جا کے پڑھتا ہے. یہ بیچ میں کوئی نماز نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے کہ آپ وقوف عرفہ تاکہ آپ کا ٹھیک ہو جائے، آپ نماز کی ٹینشن سے پاک ہو جائیں، فارغ ہو جائیں. آپ کو وضو کرنا ہے، بیت الخلاء کا مسئلہ ہے، 10 مسئلہ، تو اس لیے آپ وقوف عرفہ سہولت سے ادا کر سکیں. تو وقوف عرفہ میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظہر کی نماز اگر آپ نے امام حج کے پیچھے ظہر عصر دونوں نمازیں پڑھ لی ہیں تو اب آپ کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے. کتنی دیر؟ 5 منٹ، 10 منٹ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو وقوف فرمایا تھا 5 گھنٹے دعا کی تھی کھڑے ہو کے. یہ حج کا رکن اعظم ہے. اس مقصد کے لیے آپ نے سارا سفر کیا ہے، یہ یہاں جمع ہونے کے لیے آپ نے سارا خرچ کیا ہے، یہاں جمع ہونے کے لیے آپ نے ساری مشقت کی ہے. تو یہ وقوف عرفہ اہم رکن ہے. کسی لغو کام میں آدمی مبتلا نہ ہو. چلو آپ جتنی دیر کھڑے ہو کے دعا کر سکتے ہیں آپ دعا کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان پر. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ناقہ اونٹنی پر سوار تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار، آپ کے دونوں پاؤں مبارک رکاب میں تھے اور آپ رکاب میں کھڑے ہو گئے. اونٹنی پر آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے یوں ایسے ہاتھ اوپر اٹھائے، اس طرح سے دور، اس طرح سے ہاتھ اٹھا کر آپ نے وہاں دعائیں فرمائی. پوری امت کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی. آپ بھی دعائیں کریں، آپ بھی دعائیں کریں. وہ وقت قبولیت کا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وقوف عرفہ کا بڑا گناہ یہ ہے کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ آج میری بخشش نہیں ہو سکتی. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اتنا اللہ سے بدگمان، اتنا اللہ سے بدگمان. آج اللہ کی رحمت عامہ ہے سب کے لیے اور تم بدگمان ہو رہے ہو کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی. یہ بڑا گناہ ہے اس طرح سے بدگمانی کرنا. 100% یقین رکھو، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے خوب خوب دعائیں مانگو، دل لگا کر دعائیں مانگو، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دعا فرمائی کہ اے اللہ میری پوری امت کو عمومی طور پر اجتماعی عذاب میں ہلاک نہ فرمانا. اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا تھا. سمجھے جی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکت سے ہمیں آج، ورنہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر ہلاکتوں کو تو ثابت کر دیا، لیکن اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے.
تو یہ وقوف عرفہ ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے. کوئی لغو کام نہ ہو، کوئی بےہودہ بات نہ ہو. آپ کھڑے کھڑے تھک گئے، آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. آپ ذکر اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، آپ لبیک اللہم لبیک آپ تلبیہ کہتے رہیں. یہاں پورے راستے میں جو گزشتہ کل کا جو دن تھا، یعنی منا کے اندر جو دن تھا، ظہر عصر مغرب عشاء، یہ جو وقت تھا وہاں پر بھی تلبیہ، کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہے، لبیک اللہم لبیک. یا عرفات میں لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھتے رہے. اور اب آپ انتظار، اگر آپ ظہر کی نماز ظہر میں، اور اگر آپ امام حج کے پیچھے نہیں ہیں تو عصر کی نماز عصر میں، بیچ میں نمازوں کا خیال رکھیے گا، اور وہ نمازیں آپ اپنے خیموں میں باجماعت ادا کیجیے گا. اور پھر آپ انتظار کریں غروب آفتاب کا. جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو اس اطلاع ہو جاتی ہے غروب آفتاب ہو گیا ہے، اعلان ہے، سب چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور سعودی حکومت کی طرف سے اس کا انتظام ہوتا ہے، ایک آواز آتی ہے، ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہو گیا. تو وہ پھر سب مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وقوف عرفہ کے بعد اب آپ کو مزدلفہ جانا ہے. آگے چلو آگے. اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیں. وقوف عرفات میں جبل رحمت کے قریب آس پاس کھڑا ہونا ثواب ہے، ثواب کی بات ہے. جہاں وہ نشان بنا ہوا ہے جبل رحمت، جہاں جگہ میسر آ جائے، یہ اس جگہ کے قریب اوپر چڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے قریب نیچے میدان میں کھڑا ہونا یہ زیادہ افضل بات ہے. جہاں پر بھی پورے اس احاطے میں آپ کو جگہ ملے کوئی بات نہیں. آگے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہونا ہے. لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے عرفات ہے یہ، اور یہاں سے پھر آپ مزدلفہ کی طرف آئیں گے. غروب آفتاب ہو گیا، مغرب کی نماز اب آپ نے نہیں پڑھنی یہاں پر. اب یہاں یہ بات بڑے غور سے سن لیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں نمازیں آپ نے عشاء کے وقت میں پڑھنی ہیں. اب امام حج نہیں ہے، اب آپ اپنے طور پر بھی دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے. وہاں دو نمازیں ایک ساتھ جب ہیں کہ جب آپ امام حج کے پیچھے ہیں عرفات میں ظہر اثر، اور اب مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ ہر حال میں کرنا ہے آپ نے. امام حج تو آپ کو نہیں ملے گا، یا آپ سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لیکن 6 4 10 20 ہو کے پڑھتے ہیں. لیکن دونوں نمازوں کو آپ نے کب پڑھنا ہے؟ بولو. عشاء میں پڑھنا ہے. بس آپ عرفات سے جب آئیں گے مزدلفہ کی طرف تو یہاں بڑی اہم باتیں ہیں چند، وہ آپ ذہن نشین فرما لیں. وہ کیا کہ جب آپ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں گے، جیسا عرفات میں آپ نے قیام کیا ہے، اور وہ قیام کا ٹائم کیا تھا بولو، یاد ہے؟ زوال کے بعد سے کب تک؟ غروب آفتاب تک. وہ قیام فرض رکن اعظم. اور اب مزدلفہ کی قیام میں آپ آئیں گے، وقوف مزدلفہ جس کو کہتے ہیں. یہاں کا قیام واجب، چھوٹ گیا دم لازم آئے گا. لیکن اس قیام کا جو ٹائم ہے مزدلفہ میں، یہ ٹائم ہے 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک. یہ تھوڑا ٹائم ہے. 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے لے کر کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے تک کا ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ نے حدود مزدلفہ میں ہونا ہے. چاہے ایک لمحے کے لیے آپ آگے اور پھر باہر نکل گئے تو آپ کا وقوف مزدلفہ ادا ہو جائے گا. اور اگر آپ اس وقت میں ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ کے احاطے میں آپ نہیں آئے تو آپ کا واجب چھوٹ گیا. یہ خیال رکھیے گا. اب یہاں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب عرفات سے نکلے ہیں مزدلفہ کی طرف رات کو مغرب کی غروب آفتاب کے بعد، تو کبھی اتنا رش ہوتا ہے کہ ساری رات راستے میں گزر جاتی ہے. اور عرفات سے مزدلفہ کا کوئی راستہ صرف 4 کلومیٹر کا ہے، اور یہ 4 کلومیٹر کا راستہ 5 گھنٹوں میں 6 گھنٹے میں طے ہوتا ہے جا کے.
اور کبھی کبھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر اپنی بسوں پر سوار ہیں، گاڑیوں پر سوار ہیں، عرفات سے آپ نکلے اور جناب رات 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، رش ہے، گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، اب آپ کو خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح صادق مجھے راستے میں ہو جائے، یعنی صبح صادق راستے میں اگر ہو گئی تو میرے لیے عشاء اور مغرب کا پڑھنا کہاں جا کے پڑھنا ہے؟ مزدلفہ میں، وہ مجھے راستے میں نہیں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ تو اب اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بسیں اتنا ٹریفک جام ہو گیا ہے کہ آپ کو مشکل ہوگی اور آپ نہیں پہنچ پائیں گے، تو اب آپ بس چھوڑ دیں، آپ نکل جائیں، پیدل چلیں۔ دور نہیں ہے لیکن رش ہے، گاڑیاں بسا اوقات پھنس جاتی ہیں۔ پیدل چلنے کے بھی راستے ہیں، طریق المشاد جگہ جگہ لکھے، وہ اتنے بڑے بڑے کشادہ راستے، بہت کشادہ راستے ہیں، پیدل بھی آپ چل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ راستہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت لمبا نہیں ہے، آدھا راستہ اگر آپ نے طے کر لیا، آدھے کے ٹریفک جام ہے، تو اب آپ چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہی 3 بج گئے، مثال کے طور پر 2 بج گئے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی صبح صادق ہو جائے، تو آپ کی عشاء اور آپ کی مغرب قضا ہو جائے گی، رہ جائیں گی۔ اب راستے میں آپ دیکھیں گے جب دیر ہو رہی ہوتی ہے نا لوگ، تو لوگ راستے میں نماز پڑھتے نظر آئیں گے، جبکہ راستے میں نماز نہیں پڑھنی۔ اچھا مغرب کا ٹائم جیسے عشاء کا ٹائم ہونے لگتا تو لوگ کہتے ہیں مغرب 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 مغرب، نہیں پڑھی۔ اللہ کے بندوں نے سیکھا نہیں مسئلہ، جو یہاں نہیں پڑھتے نا تو وہاں آج ان کو جلدی لگی یہ نہیں پڑھی، بھائی یہاں نہیں پڑھنی، اب اس کو پڑھنے ہیں عشاء میں جا کے۔ عشاء اگر آپ 12 بجے پڑھ رہے ہیں، 1 بجے پڑھ رہے ہیں، 2 بجے پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کا ٹائم کب تک ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ جس وقت آپ مزدلفہ پہنچیں گے وہاں پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء پڑھیں گے۔ اور مغرب اور عشاء کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اذان دیں گے، اور جتنے آپ 4 6 8 10 ساتھی ہیں، اذان ایک ہو، اور اس اذان کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں، اور پھر فوری دوسری اذان ہو اور آپ عشاء کی نماز پڑھیں۔ بیچ میں آپ نے وقفہ نہیں کرنا، بیچ میں آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی، اور پھر بعد میں آپ نے سنتیں اگر پڑھنی ہیں تو عشاء کی نماز فرض پڑھنے کے بعد پھر آپ پہلے مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کے وتر آپ پڑھیں گے، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ مزدلفہ جلدی پہنچ آئے، سبحان اللہ، اور کوشش کریں کہ آپ جلدی پہنچ آئیں مزدلفہ کے اندر، وہاں رات 10 بجے تک آپ مزدلفہ میں آ گئے، اور آ بھی جاتے ہیں، جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ راستہ کوئی 4 کلومیٹر کا ہے، تو اب آپ کو رات کو آرام کرنا ہے، چونکہ اگلا دن آپ کے لیے سخت مصروف ترین دن ہوگا، اس میں آپ کو آرام کا ٹائم نہیں ملے گا، تھکے ہوئے ہوں گے آپ، تو اس لیے رات کو قدر آرام آپ فرما لیں، ضروری ہے کچھ آپ آرام کر لیں۔ تو جب آرام کر لیں اس کے بعد آپ صبح صادق جب ہو جائے تو صبح صادق ہوتے ہی اول وقت میں آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اول وقت میں فجر کی نماز آپ پڑھ لیں گے۔ اب فجر کی نماز سے لے کر فجر یعنی صبح صادق فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک وقوف مزدلفہ کا ٹائم ہے، یہ یہاں کا مزدلفہ کے احاطے کرنا ہے۔ اور اب کیا ہو گیا؟ 10 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی۔ اب 10 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی تو آج بڑے اہم کام آپ کو کرنے ہیں حج کے، اور مصروف ترین دن ہے، اور یہاں مزدلفہ سے ہی آپ نے کنکر چن لینے ہیں۔ اور اب تو سہولیات ہو گئی ہیں، تھیلے کے اندر کنکر گنے ہوئے ملتے ہیں، 70 عدد آپ کے پاس کنکر ہونے چاہیے جو آپ نے آگے شیطان کو مارنے۔ اگر نہیں ہے تو آپ وہاں سے چن لیں۔ چنے کے دانے کے برابر کنکر لینے، کوئی بڑے بڑے پتھر نہیں لینے، یہ چھوٹے چھوٹے کنکر چنے کے دانے کے برابر 70 عدد کنکر آپ اپنے پاس لے لیں۔ یہ مزدلفہ سے چننا، یہاں سے لینا، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اب جب آپ نے سورج طلوع ہو گیا مزدلفہ میں، تو صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک مزدلفہ میں آپ رکے تھے، آپ نے دعائیں بھی کر لی، اور اب آپ نے وہاں سے کنکر بھی لے لیے۔ اب سورج جب طلوع ہو جائے تو اب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے مینا کی طرف۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر حرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے تک سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر تحلیل تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ توبہ استغفار دعائیں مانگنا چاہیے۔ یہ وقوف مزدلفہ آپ کا ہو گیا۔ اب مینا میں اب 10 ذی الحجہ ہو گئی،
ہیں جی 10 ذی الحجہ. اب 10 ذی الحجہ مینا میں آج آپ نے 4 کام کرنے ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ. یہ ترتیب لازم ہے، واجب ہے، اسی ترتیب سے یہ کام کرنے ہیں. اور اس کو آپ یاد رکھ لیں. رنحت یہ لفظ ہے، رنحت، را نون حا طا. تو یہ را سے مراد رمی کرنی ہے آپ نے، اور نون سے مراد نحر قربانی کرنی ہے، اور حا سے مراد حلق بال کاٹنے ہیں، اور طا سے مراد طواف. یہ جس ترتیب سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے یہ 4 کام آج 10 ذی الحجہ کے یہ 4 کام ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ. پہلا کیا کام ہے بولو؟ رنحت رمی. پھر دوسرا کیا ہے؟ نحر. پھر کیا ہے؟ حلق. پھر کیا ہے؟ طواف. اب جب 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے قبل سکون اور وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہو، راستہ میں وادی محصر تیزی سے چلیں گے. ایک جگہ آتی ہے، نظر آ جائے تو اچھی بات ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے وادی محصر. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ابرہہ کا لشکر تباہ ہوا تھا، تو یہاں سے تیز چلنا حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تیز چلنا وہاں سے، کہ عذابات جہاں پر بھی آئے ہیں اللہ کے عذاب ان وادیوں سے، ان جگہوں سے تیز چلنا یہ مسنون ہے. مینا پہنچ کر طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کرنا. 10 ذی الحجہ کو 3 شیطانوں میں سے ایک ہی کی رمی ہے، اور وہ ہے بڑے شیطان کی رمی کرنا. لائن سے نشان بنے ہوئے شیطان کے، پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلے کو بھی نہیں کریں گے، دوسرے کو بھی نہیں کریں گے، تیسرے پہ پہنچنا ہے. اور وہاں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پہلے کو نہیں کرنے دیتے، آپ کو وہاں سے پیچھے کریں گے. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ادھر کچھ نہیں کرنا ہے. دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے، تیسرے کو کرنی ہے. پہلے دن کی رمی یہاں آ کے، اس کو کہتے ہیں جمرہ عقبہ. اور یہاں آپ پہنچیں گے، اور پہنچ کر آپ نے پل کے اوپر سے منزلیں بنی ہوئی ہیں، ایک پل، دوسرا پل، 3 پل بنے ہوئے ہیں، اور اس میں بیچ میں یہ ستون کی جگہ ہے، وہاں یہ ستون کی جگہ بنی ہے. اس کو آ کے کنکر مارنے. کوئی شیطان دکھتا نہیں ہے، بس یہ ستون کا نام ہے، یہ ستون کا نشان ہے. اس ستون کو آپ کا کنکر لگنا چاہیے. اور اصل تو کنکر مارنا جو ہے اس طرح سے ہے، یہاں انگوٹھے پر آدمی رکھے اور یوں مارے اس طرح سے. لیکن اگر جگہ دور ہے، اور جیسا یہ میں کھڑا ہوں اور یہ ستون ہے، تو اتنے فاصلے سے آپ مارتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے میں نہیں پہنچا سکوں گا، تو ایسے مارنا بھی ٹھیک ہے جیسے. لیکن وہ بس نارمل انداز سے کنکر، وہ زور سے نہیں مارنا ہے، غصہ نہیں نکالنا ہے. یہاں پر کوئی جوتے مار رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا مار رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا. ارے بھائی یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کا جو عمل جیسا ہے ایسا کرو. اور یہ کنکر اصل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے تھے جب شیطان ان کو وسوسے ڈال رہا تھا، اس وقت یہ کنکر اسے مارے تھے اس طرح. یہ اب جب آپ کنکر مارنے کے لیے یہاں پہنچیں گے، اب آپ اس وقت تلبیہ ختم کر دیں گے. بس تلبیہ یہاں تک تھا. پہلے دن 8 ذی الحجہ کو مینا میں تلبیہ، پھر عرفات میں تلبیہ، پھر مزدلفہ میں تلبیہ، پھر وہاں سے آتے وقت راستے میں تلبیہ. جیسے ہی آپ یہاں کنکر کی جگہ پر پہنچیں گے تو بس تلبیہ ختم ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر پڑھ لیں. اور ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم رغمن للشیطان ورزن للرحمن، یہ کلمات مسنون ہیں کہ شیطان کو دھدکارنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے رمی کر رہا ہوں، یہ کنکر پھینک رہا ہوں. تو 7 کنکر یہاں آپ نے مارنے. کوئی کنکر آپ کا ضائع نہ جائے. اگر نہیں لگا ایک کنکر تو پھر دوسرا آپ ماریں گے. یہ 7 پورے کرنے آپ نے، وہ ستون کو لگنے چاہیے. وہاں نیچے گرا ہوا کنکر جو لگا ہوا ہے وہ اٹھ کے مارنا جائز نہیں ہے، اس کو اٹھا کے مارنا جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کے کنکر اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا نظام ہوتا ہے، اٹھا لیے جاتے ہیں. اور جس کا حج قبول نہیں ہوتا اس کے مردود کر دیے جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے جی. تو یہ کام رمی والا ہو گیا جو مشکل ترین کام ہوتا ہے. اور مشکل اس طرح سے ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ، اور جب ذرا سی اگر بے قاعدگی ہو تو بھگدڑ مچتی ہے، تو پھر اس میں جانیں بھی چلی جاتی ہے.
تو اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ، خیال کے ساتھ، اپنی جان کا، صحت کا، ہر چیز کا اپنا خیال رکھتے ہوئے، آپ کے ساتھ خواتین ہیں، مستورات ہیں، تو پھر آپ نے، اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا وقت کیا ہے۔ وقت بتایا تھا کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے، یہ 10 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک سب سے بہترین ٹائم ہے۔ زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ بہتر، یہ وہ ٹائم ہے، مباح ہے، اچھی بات ہے۔ اور غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن 11ویں کی صبح صادق تک بھی جائز ہے، خواتین کے لیے، ضعیفوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، وہ رات دیر سے چلے جائے، لیکن کب سے پہلے پہلے تک؟ 11 ذی الحجہ کے صبح صادق سے پہلے پہلے تک۔ یہ بڑے شیطان کی آپ نے رمی کرنی ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ رش اتنا ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا وقت جو بتا رہا ہوں نا، یہ پورا وقت گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک لمحہ بھی فارغ نہیں ملتا کہ وہاں پر کوئی کنکر نہ مار رہا ہو، کوئی رمی نہ کر رہا ہو۔ یہاں آپ کو گنجائش ہے، اجازت ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ضعفاء ہیں، بوڑھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنے بوڑھوں کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، خواتین کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، یہاں بھگدڑ میں مشکل ہو جائے گی ان کے لیے، جان کا مسئلہ ہے، جان خطرے میں ہے، تو ان کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی بھی رمی کر سکتا ہے۔ آپ اپنی گھر والوں کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے، والد یا جو بھی آپ کا بوڑھا ہے نہیں جا پاتا، اس کی طرف سے آپ رمی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ 7 کنکر پہلے آپ اپنے ماریں گے، پھر 7 کنکر آپ ان کے ماریں گے، اور ان سے اجازت آپ کو لینی ہوگی کہ میں آپ کی بھی رمی کروں گا۔ وہ آپ کو صراحتاً اجازت دے گی یا دے گا، پھر آپ ان کی اجازت کے بعد آپ 7 کنکر ان کی طرف سے ماریں گے، اور دل میں یہ نیت کریں گے کہ یہ کنکر میں اپنے فلاں کی طرف سے مار رہا ہوں، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن عرض کر رہا ہوں یہ اس صورت کے اندر کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت مشقت ہے، میرا فلاں عزیز بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بیمار ہے، وہ یہاں نہیں پہنچ سکے گا، جان کا خطرہ ہے، تو دوسرا اس کی طرف سے رمی کر سکتا ہے۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کی کیا ہو گئی؟ ایک رمی پہلے بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے۔ جب آپ اس رمی سے فارغ ہوگے تو اس کے بعد دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ ترتیب کے ساتھ بولو، نحر، قربانی۔ اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ قربانی آپ کے گروپ میں جو نظام ہے قربانی کا، بسا اوقات قربانی بہت تاخیر سے ہوتی ہے۔ رمی آپ نے 10 بجے کر لی، 10 بجے آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مار لیے 10 ذی الحجہ کو۔ اب آپ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ کہ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ بال نہیں کاٹ سکتے۔ یہ ترتیب ضروری ہے۔ اب وہ قربانی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر میں آپ کی قربانی ہو گئی، کبھی عصر میں ہو گئی، کبھی رات جا کے آپ کی قربانی، لیکن جب تک قربانی آپ کی نہیں ہوگی آپ بال نہیں کاٹیں گے، آپ انتظار کریں گے۔ تو اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو جو آپ کے گروپ والے قربانی کا نظام ہے ان کی طرف سے آپ کو اطلاع آ جاتی ہے، فون آ جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کی قربانیاں ہو گئی، یا جو آپ کو وقت انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اس وقت آپ کی قربانی ہو جائے گی، انہوں نے 4 بجے کا وقت آپ کو دیا ہوا ہے، تو آپ آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے اپنا حلق کر لیں، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر 10-15 آدمی اپنے گروپ کے ہیں اور اس میں اگر آپ کسی 2-4 افراد کو جو جاندار آدمی ہوں، ذرا مضبوط ہوں، ان کو آپ وہاں بھیج دیں، وہ خود جانور خرید کے ذبح کر لیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ خود اپنا جانور خرید کے آپ سب کی طرف سے وہاں قربانیاں کر دیں تو یہ بھی جائز ہے، اور وہ آپ کو پھر 100% اطمینان بھی ہوگا، جیسے سہولت ہو۔ لیکن اگر وہ یہ نظام بنانا مشکل ہو تو جو گروپ کے اندر قربانی کی ترتیب ہے اسی پر آپ اکتفا کریں۔ وہ جو قربانی آپ نے کر لی ہے، اگر خود آپ نے جا کے کی ہے، اپنی قربانیاں کی ہیں، ان کا گوشت آپ لا سکتے ہیں، ان کے گوشتوں کو آپ کھا سکتے ہیں، بالکل بغیر کسی قباحت کے، گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، جیسے سہولت ہو۔ لیکن یہ کام ترتیب وار کرنے، رمی کرنی ہے 10 ذی الحجہ کی، اور اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ قربانی کرنی ہے۔ جیسے آپ کی قربانی ہو گئی تو اس قربانی کے بعد اب آپ حلق کرائیں گے، اب آپ بال اتروائیں گے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حلق زیادہ افضل ہے، اور چھوٹے کرنا بھی جائز ہے لیکن حلق افضل ہے۔ تو جب آپ نے حلق بھی کر لیا، رمی بھی کر لی، قربانی بھی کر لی، حلق بھی کر لیا، اب آپ اللہ نے چاہا تو اب آپ جائیں گے سیدھے مکہ مکرمہ۔ اب آپ کا طواف ہے، یہ ہے طواف زیارت جو حج کا رکن ہے۔ یہ بھی مینا چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گے؟ مکہ میں۔
یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ مکہ میں جائیں گے طواف زیارت کرنے کے لیے. لیکن یہ جو طواف زیارت آپ کریں گے اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں, جیسے ہی آپ نے حلق کر لیا, حلق کے بعد آپ کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اب آپ احرام کو اتاریں اور اپنی رہائش گاہ میں جائیں, اپنے کپڑوں میں آ جائیں, کپڑے پہن کر پھر آپ طواف میں آ جائیں. چونکہ مکہ میں طواف کرنا ہے اور آپ کی رہائش بھی وہاں قریب قریب میں ہے, اپنی رہائش میں جائیں, اپنے کپڑوں میں کپڑے پہنے, نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر کپڑے پہنے. چاہیں تو کچھ آرام کرنا چاہیں اپنی رہائش گاہ پر 1 آدھ گھنٹہ 2 گھنٹے آرام بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کی کوشش کریں کہ رات واپس آپ نے مینا میں جانا ہے. رات آپ کی مینا ہمیں گزرنی چاہیے, وہ سنت ہے. تاہم اگر نہیں گزری آپ کی رات مینا میں, یہی طواف کرتے کرتے آپ کی رات گزر گئی ہے, تب بھی جائز ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ رات سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں, رات کا کچھ حصہ واپس آ کے آپ جا کے مینا میں گزاریں. اپنا آرام کر کے پھر آپ طواف کریں, طواف زیارت. میں نے عرض کیا کہ جیسے ہی آپ نے 10 ذی الحجہ کو حلق کر دیا, حلق کرنے کے بعد ساری پابندیوں سے فارغ ہو گئے سوائے ایک پابندی کے, بیوی والی پابندی باقی ہے. یعنی بیوی کے قریب آدمی نہیں جا سکتا, ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے. یہ بیوی کے لیے بھی ہے, یہ مرد کے لیے بھی ہے. وہ بھی شوہر کے قریب نہیں آ سکتی, یہ بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے خواتین کے لیے خاص طور پر, وہ کیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عورت نے یہ سارے کام کر لیے, رمی بھی کر لی ہے, اور اس کے بعد اچھا عورت بھی بال اپنے اسی طرح سے کاٹے گی جیسے عمر میں کاٹے تھے تھوڑے سے, اسی طرح سے بال بھی اپنے اس نے کاٹ لیے, قربانی بھی کر لی. اب طواف زیارت کے لیے اس کو چونکہ حرم میں آنا ہے, بیت اللہ میں آنا ہے, اگر عورت کے ایام شروع ہو گئے تو پھر انتظار کرے گی, پھر یہ طواف نہیں کرے گی, پھر یہ انتظار کرے گی. جب پاک ہو جائے گی تو پھر یہ آ کے طواف زیارت کرے گی, اور جب تک وہ طواف زیارت نہیں کرے گی ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے, چاہے کتنا ہی وقت گزر جائے. بس وہ پابندی باقی ہے, باقی کوئی پابندی نہیں ہے, نہ مرد پر نہ عورت پر. بہرحال ایک مشکل یہاں پر یہ پیش آتی ہے, اور اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ادویات استعمال کی جائیں تاکہ یہ ایام عورت کو نہ آئیں. وہ مشکل کیا پیش آتی ہے؟ مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر حج کے ختم ہونے کے بعد 13 کی فلائٹ آپ کی واپسی کی ہے, 13 ذی الحجہ کو واپس آپ کو آنا ہے, 14 ذی الحجہ کو واپس آنا ہے, فوری واپسی کی ہے, اور خواتین آپ کے ساتھ ہیں, اور ان کے ایام اگر شروع ہو گئے اور وہ جب تک فارغ نہیں ہوں گی ایام سے اس وقت تک وہ طواف نہیں کر سکتی, تو اب مشکل ہے ان کے لیے. اب یہی حکم ہے کہ وہ اپنی فلائٹ کو مؤخر کرائیں, اس لیے کہ طواف جب تک نہیں کریں گی ان کا حج نہیں ادا ہوگا, طواف جب تک نہیں کریں گی ان کے لیے شوہر حلال نہیں ہوگا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے. اچھا, پھر یہاں سے طواف کرنے کے بعد طواف کر لیا آپ نے, اور یہاں وہی بات ہے سعی. اگر آپ نے پہلے دن وہ نکلتے وقت بتایا تھا آپ کو 8 ذی الحجہ کو کہ 2 کام, آپ طواف بھی کرنا تھا, سعی بھی کرنی تھی. اگر آپ نے سعی اس دن کر لی تو آج سعی کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ طواف کر کے واپس مینا چلے جائیں. اور اگر اس دن آپ نے سعی نہیں کی تو آج طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے. اب آپ مکہ مکرمہ سے واپس اب آپ مینا کے اندر آ جائیں گے, اور مینا میں آپ نے گویا کہ 11 ذی الحجہ کی رات شروع ہو گئی, 10 کا دن گزر گیا, 11 کی رات شروع ہو گئی, آپ واپس مینا کے اندر آ جائیں گے. اور مینا کے جو ہے وہ مینا کے قیام کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کریں, اچھی بات ہے, جا کے مکہ میں طواف کر کے آ جائیں. اور مینا سے مکہ کا جو جگہ ہے حرم کی کوئی 2.5 کلومیٹر ہے, کوئی زیادہ بھی نہیں ہے, سہولت ہو سکے تو کر لیں, کوئی اچھی بات ہے, نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. باقی یہاں آپ نے جو وقت گزارنا ہے مینا کے اندر 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ, ان 2 دنوں کے اندر آپ کو یہاں کس لیے روکا گیا ہے؟ آپ نے رمی کرنی ہے. یہ 2 دن آپ نے کنکر مارنے ہیں شیطان کو, اور دونوں دن آپ نے جو رمی کرنی ہے وہ تینوں شیطانوں کی رمی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مسجد خیف وہاں ہے, نظر آ جائے گی, اس کے آس پاس رک جائیں. کثرت سے تحلیل, تکبیر, حمد و ثنا, توبہ, استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. اور ایام تشریق 11 12 13 ذی الحجہ یہ راتیں مینا میں گزاریں. اب یہاں یہ بات, آگے چلو.
اچھا 11 ذی الحجہ کو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ صرف ایک کام جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ رمی کرنی ہے زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد۔ 10 ذی الحجہ کی جو رمی تھی کب تھی؟ صبح طلوع آفتاب کے بعد، اور آج 11 ذی الحجہ کی رمی کب ہے؟ زوال کے بعد۔ زوال کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، تینوں کے تینوں شیطانوں کو آج کنکر مارنے۔ کتنے کتنے؟ 7۔ یہ یاد رکھنے کا، ٹھیک ہے؟ بس آج آپ کا یہی کام ہے کہ پہلے کو بھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی آپ 7 کنکر ماریں گے، اور پہلے کے کو کنکر جب ماریں گے وہاں آپ کھڑے ہو کے دعا کریں گے، دوسرے کو ماریں گے دعا کریں گے، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ بس آج آپ کا یہی کام ہے، 11 ذی الحجہ کا یہی کام ہے، اور پھر آپ اپنے واپس اپنے قیام گاہ میں چلے جائیں۔ وہاں آپ کھڑے ہو کے قیام گاہ میں جب آپ جائیں گے تو وہاں اپنے اعمال کریں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، جو اعمال باجماعت نمازیں ادا کریں۔ یہ کام آپ نے 11 ذی الحجہ کو بھی کرنا ہے، اور 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں، 12 ذی الحجہ کو بھی جب زوال ہو جائے تو اسی طرح سے 3 شیطانوں کو آپ نے رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے 12 ذی الحجہ کو بھی۔ اب 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد آپ کو اجازت ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ اب آپ کو اجازت ہے کہ 12 ذی الحجہ کے زوال کے بعد آپ نے اگر رمی کر لی تو اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ چاہیں تو مکہ آ جائیں، اپنی رہائش گاہ میں آ جائیں۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ آپ وہاں سے نکلتے آپ کو تاخیر ہو گئی اور غروب آفتاب ہو گیا تو اب نکلنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اب 13ویں کی رمی آپ کر کے نکلیں گے۔ ایک اور اضافی رمی آپ پر آ گئی، 13ویں کی رمی 13ویں ذی الحجہ کو، پھر آپ نے اسی طرح سے تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے، اور وہ 13ویں ذی الحجہ کی جو رمی ہے وہ صبح فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے کہ فجر کی نماز آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نکلیں، سورج طلوع ہو جائے اور رمی کر کے آپ مکہ آ جائیں۔ اور اگر ویسے بھی آپ کرنا چاہیں 13ویں کی رمی تو افضل ہے۔ پھر ذہن نشین فرما لیں 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کی رمی کرنی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو کام کیا کرنے ہیں؟ پہلے رمی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نحر کرنا ہے، قربانی، اور پھر آپ نے بال کاٹنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے طواف کرنا ہے۔ 11 ذی الحجہ کو کیا کام ہے آپ کا؟ 11 ذی الحجہ کو جو آپ کا کام ہے وہ زوال کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے، زوال کے بعد آپ نے رمی کرنی ہے۔ کتنے؟ تینوں جمرات کی، تینوں شیطانوں کی آپ نے رمی کرنی ہے۔ اور 12 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد آپ نے تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ اب 12 کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ آ جائیں اور آپ کا حج مکمل ہو گیا، اور چاہیں تو آپ رک جائیں 13ویں کی رمی کر کے آئیں، بہتر اور افضل ہے کہ 13ویں کی رمی کر کے آئیں۔ لیکن اگر آپ کو نکلنے میں تاخیر ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا 12ویں کا تو اب آپ 13ویں کی رمی کر کے آئیں گے، اب لازمی ہے آپ کو رکنا، 13ویں کی رمی کر کے آنا۔ آگے تو اس طرح سے یہ تمام حج کے ارکان پورے ہو گئے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو اضافی ہیں جو آپ ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ مینا میں جتنا وقت آپ کا گزرے گا، خاص طور پر 10 ذی الحجہ کے بعد 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ میں جو مینا میں وقت گزرتا ہے، وہاں آپ کو صرف 10 ذی الحجہ کو تو آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بڑے شیطان کی رمی کرنی ہے، پھر آپ نے طواف کے لیے مکہ جانا ہے۔ 11 ذی الحجہ کو صرف آپ کو رمی کرنی ہے تینوں شیطانوں کی، 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کی۔ یہ جو 11 اور 12 کا وقت ہوتا ہے، چونکہ آدمی کپڑوں میں ہوتا ہے، پابندیوں سے نکل چکا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ اس وقت کو لیانیوں میں گزار دیتے ہیں۔ بڑا سخت یہ کڑا وقت ہوتا ہے۔ اب چونکہ شیطان کو تو پتہ چل گیا نا کہ یہ بخشے بخشائے ہو گئے، اب وہ لیانی میں مبتلا کرتا ہے۔
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا جب تم مینا میں سارے اپنے اعمال کر چکو اس وقت خوب خوب اللہ کو یاد کرو، اس لیے اللہ کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں حج کی توفیق دی ہے، ایک بڑا عمل آپ نے مکمل کر لیا ہے، خوب اللہ کو یاد کرو۔ عرب اس وقت نبی اسلام کے زمانے میں رواج کیا ہوتا تھا کہ اس وقت وہاں بیٹھ کر اپنے آبا و اجداد کے تذکرے کرتے تھے، ہمارے دادا ایسے جی تھی، ہمارے پردادا ایسے تھے، ہمارا فلاں، یہ نسب پر تذکرے ہوتے تھے۔ اور آج کل تبصرے ہوتے ہیں حکومتوں پر، آج کل وہاں تبصرے ہوتے ہیں سعودی حکومت نے یہ کیا ہے، پاکستانی گورنمنٹ ایسی ہے، اچھا بھائی تمہیں جو گروپ والا لے کر آیا وہ کیسا ہے، وہ ایسا تھا، تمہیں جو لے کر آیا مت پوچھو بڑا بدترین ہے، اللہ دوبارہ کسی کو اس کے ساتھ نہ۔ یہ غیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہی کام ہے۔ اللہ کے بندو بھائی جس گروپ کے ساتھ گئے ہو، جیسا ہو گیا جیسا ہو گیا جو ہو گیا، اب وہاں بیٹھ کر برائیاں کر کے اپنے اعمال نہ ضائع کرو۔ یہ خاص طور پر مینا کے اندر یہ لیانی میں مبتلا ہو جاتے لوگ۔ ایک بات، اچھا دوسری اس کے علاوہ جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو انتظامی معاملات کے اعتبار سے چند چیزیں ہیں، ان کا آپ خیال رکھیں، وہ ضروری ہے۔ اپنے ساتھ اپنی ادویات کو آپ ساتھ لے کر جائیں، جو دوائیں آپ کی ضروری ہیں، جو آپ دوائیں استعمال کرتے ہیں وہ ادویات آپ ساتھ لے کر جائیں، لیکن وہ تمام دوائیں ڈاکٹر کے پرچے کے ساتھ ہوں۔ بسا اوقات جدہ ایئرپورٹ پر وہ دوائیں اگر ڈاکٹر کے پرچے کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ دوائیں اس طرح سے ہیں کہ معلوم نہیں ہو رہا، نام پتہ نہیں چل رہا، حکیمی دوائیں جو آپ نے کوئی پھکیاں شکیاں لے لی ہیں پتہ نہیں چل رہا، تو وہ دوائیں آپ کو نہیں لے جانے دیں گے، وہ روک دیتے ہیں بسا اوقات۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ آپ کی جو دوا ہو وہ ڈاکٹری پرچے کے ساتھ ہو، تاکہ آپ کو وہاں کسی قسم کی مشقت نہ ہو۔ اسی طرح سے اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھنا ہے، بھرپور اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، چونکہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ حج سے پہلے آپ بیمار پڑ جائیں، اور اللہ سے ڈرتے بھی رہنا ہے، مانگتے بھی رہنا ہے کہ اللہ میرا حج مکمل کروا دے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ ماشاءاللہ آپ حج پر جا رہے ہیں، تو اتنے اپنے اس معاملے کو مخفی رکھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ پتہ اس دن چلے گا جس دن ہم وقوف عرفہ کر چکیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے حج کر لیا نہیں کر لیا، کیا پتہ اس سے پہلے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ وقوف عرفہ ہی نہ جا سکے تو پھر۔ اسی طرح سے اپنے ساتھ ناخن تراش، اپنا کنگا، اپنا تیل، اپنے لوشن، جو آپ کو وہاں اس قسم کی چیزیں چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے تو یہ اشیاء آپ کو ضرورت پڑیں گی، یہ اشیاء آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اچھا ایک بڑی اہم بات ہے اور وہ یہ کہ جب آپ یہاں سے اپنا سامان لے کر جائیں گے تو آپ کے اپنے سامان پر، اپنے بیگ پر، اپنے اٹیچی پر جو بھی شے ہے اس پر واضح آپ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے مکتب کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے، آپ کا ٹیلی فون نمبر یہاں پاکستان کا وہ بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور جب آپ پاکستان کا، چونکہ آپ کی سم تو بند ہوگی، اگر آپ اپنا نہیں تو کسی اور کا نمبر ڈال دیں کہ اگر آپ کا وہاں سامان گم ہو جاتا ہے تو اس نمبر کے ذریعے سے کوئی رابطہ کر لے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی کہ وہاں جو آپ کو سم ملے گی آپ لیں گے تو اس کا فون نمبر آپ اپنے اس سامان پر ضرور لکھ دیں، ضرور لکھ دیں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ سامان گم ہو جاتا ہے، اور جب سامان گم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی، تو اس لیے بہرحال کہیں گم ہونا کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چوری کر لے گا، وہ اتنے مجمع میں دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کوئی صورت نہ ہو تو وہاں جو پاکستانی امبیسی ہے آپ وہاں تشریف لے جائیں، وہاں سارے کے سارے سامان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر ملک کے ہر امبیسی کے اندر سامان چلے جاتے ہیں تو وہاں وہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کا پاسپورٹ گم ہو گیا اور امبیسی میں چلے گئے، میرا خود سامان گم ہو گیا تھا، تو ہمارا سامان جب گم ہو گیا تو ہمیں کوئی میرے خیال سے 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد ملا، اور وہ بھی اس طرح سے ملا کہ اس سامان انہوں نے کھولا اور اس سامان کے اندر میرا کراچی کا نمبر تھا، یہاں گھر کا نمبر تھا، انہوں نے اس گھر میں فون کیا، پھر گھر والوں نے مجھے فون کیا، پھر وہ بتایا کہ وہ یہ نمبر ہے اس آدمی کا، تو پھر میں نے اسے کانٹیکٹ کیا تو مجھے سامان مل گیا۔ تو اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ احتیاطی تدابیر یہ ساری کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سامان گم ہو گیا تو پھر سارے حج کے زمانے میں سامان کی ٹینشن میں پڑا ہوا ہے تو عمل کہاں سے ہوگا۔ تو اپنے ساتھ حج کے جو دن ہوں گے نا 5 دن، ان دنوں میں اپنے ساتھ قلیل تھوڑا سامان آپ رکھیں گے، بالکل تھوڑا سامان آپ رکھیں گے، اتنا جو آپ کی ضرورت ہے، اور ان 5 دنوں میں آپ کوشش کریں اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی اشیاء، کچھ چنے وغیرہ آپ
رکھ لیں، اور کھانا بھی آپ نے کم سے کم کھانا ہے تاکہ آپ کو وضو کی حاجت کم سے کم رہے، اس لیے کہ مشقت ہوتی ہے، جگہ بسا اوقات نہیں ملتی۔ اور اسی طرح سے ایک بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے، مدینہ کے آداب کچھ ذکر کرتا ہوں، مدینہ منورہ اور مکہ سے خریداری بھائی نہ کریں۔ ہر چیز آپ کو پاکستان میں مل جائے گی، سب کچھ مل جاتا ہے، ہم اس مقدس عبادت کے لیے گئے ہیں، ہم خریداری کے لیے نہیں گئے۔ عام طور پر خواتین پھر بازاروں کے چکر لگاتی ہیں، اور بازار تو چاہے مکہ مکرمہ کا ہو یا مدینہ منورہ کا، بازار تو بازار ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے اچھی جگہ اللہ کے نزدیک مسجد، اور سب سے بدترین اور بری جگہ بازار، تو اچھی جگہ مسجد چھوڑ کر بری جگہ بازار میں جانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ خریداری کم سے کم ہو، جو وہاں سے خریداری کی چیزیں آپ لاتے ہیں وہ وہاں کے آپ تصویر لے لیں۔ آپ خوشبوئیں لانا چاہتے ہیں، آپ ٹوپیاں لانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ سے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف، ٹھیک ہے یہ لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ حج کے آخر میں لیں۔ شروع میں یہ چیزیں بڑی مہنگی ہوتی ہیں، اور آخر میں وہی چیز شروع میں جو 10 ریال کی ہے آخر میں آپ کو 1 ریال میں مل جائے گی، اس لیے آپ خیال رکھیں اس بات کا۔ اور اسی طرح سے مدینہ منورہ میں جب آپ جائیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کو آئے یا عمرے کو آئے تو وہ میری زیارت کرنے نہ آئے، میرے روزے پر اگر نہ آئے تو اس نے فقط جفا، اس نے بڑا ظلم کیا، اس نے بڑا ظلم کیا، اور یقیناً یہ ظلم کی بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کی نیت سے جانا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر زیارت کی نیت سے جانا ثواب کی بات ہے، لیکن وہاں کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھا جائے۔ مدینہ منورہ میں جو وقت آپ کا گزرے گا زیادہ سے زیادہ درود شریف۔ اچھا، مدینہ منورہ میں خواتین بالکل الگ، مرد بالکل الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام فرمائیں کہ اگر خواتین کے پاس بھی موبائل ہو، یا خواتین کو جب آپ مسجد میں لے جائیں گے مدینہ منورہ میں تو ان کو آپ جگہ مقرر فرما دیں کہ نماز کے بعد یہاں آ جانا تاکہ یہاں مل لیں، اور اپنے ہوٹل کے آپ کے پاس جو ہے وہ کارڈ ہر وقت جیب میں موجود رہیں، تاکہ اگر کہیں آپ کو پریشانی ہو، خاص طور پر بوڑھے حضرات ہیں جو پڑھنا نہیں سمجھ سکتے یا اپنی رہائش تلاش نہیں کر پاتے، تو ان کے پاس ضروری ہے کہ خواتین ہیں تو ان کے پرس میں ہوٹل کا کارڈ ضرور ہو، اور اسی طرح سے جو ہے یا ہاتھ میں کڑا ایک ہوتا ہے اس میں سارا مکتب کا نام، ہوٹل کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے۔ بچے آپ کے ساتھ ہیں تو بچوں کا بھی خاص خیال رہے، اس اعتبار سے کوئی کہیں گم نہیں ہوتا، مل ہی جاتا ہے، لیکن بہرحال کچھ وقت کے لیے آپ کو پریشانی رہے گی، تو اس لیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ اعمال، یہ کام ضروری ہیں۔ مدینہ منورہ کا عمل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام ہے، بہت درود شریف۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آپ جائیں تو وہاں خواتین الگ راستے سے جاتی ہیں، مرد الگ راستے سے جاتے ہیں۔ مرد جو جاتے ہیں وہ بالکل جالی کے پاس جا کر سلام پیش کرتے ہیں، اور وہاں جالی کو چھونا، چومنا اور جالی کی طرف رخ کر کے دعا کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے جو دعا کریں، صرف روزے پر آپ جہاں لکھا ہے ہنا یا رسول اللہ، السلام علی رسول اللہ، یہاں آپ رسول اللہ پر سلام پیش کریں۔ ہنا السلام علی ابی بکر، یہاں ابو بکر صدیق پر سلام ہے۔ ہنا السلام علی عمر، یہاں عمر رضی اللہ تعالی السلام۔ تو بس وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں نام لکھا ہوا ہے مبارک، اس کے سامنے آپ آئیں اور آپ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر، الصلاۃ والسلام علیک یا عمر، بس یہ الفاظ آپ کہہ دیں، یہ آپ کا سلام ہو گیا۔ دن میں جتنی مرتبہ آپ کو موقع ملے آپ سلام کے لیے وہاں آئیں، باب السلام سے داخل ہوں گے، باب جبریل سے آپ نکل جائیں گے، جتنی بار آپ آئیں بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کو موقع ملتا ہے تو ریاض الجنہ کے اندر آپ داخل ہوں، اور ریاض الجنہ کا نشان آپ کو نظر آ جائے گا، وہ نیچے قالین الگ رنگ کی قالین ہے، ستونوں کا رنگ بھی الگ سا ہے، وہ ریاض الجنہ کا حصہ ہے، جس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور پھر اس ریاض الجنہ میں کچھ ستون ایسے ہیں، ان ستونوں کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملے، 2 رکعت نماز نفل، تو نماز قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ستونوں کے اوپر چھت کے ساتھ آپ دیکھیں گے نام لکھا ہوا ہے، استوانہ عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون، یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔
اور اس کو استوانہ عائشہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ریاض الجنہ میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. وہ حضرت عائشہ نے تصریح فرمائی ہے, انہوں نے کہا یہ جگہ ہے, یہاں نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے. اور ایک استوانہ وفود ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر آنے والے وفد سے جماعتوں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے. اور ایک استوانہ حنانہ ہے. حنانہ وہ کھجور کا وہ تنا کہ جس میں ممبر بننے کے بعد اور وہ خشک تنا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں جدائی میں وہ رویا اور اس سے آواز آئی تھی. یہ استوانہ حنانہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک استوانہ ابی لبابہ ہے. یہ وہ ستون ہے کہ جہاں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلطی ہو گئی تھی. اس غلطی کے تدارک کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں اپنے آپ کو کھولوں گا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نہ کھولے. 3 دن ہو گئے, بھوکے پیاسے, غشی تاری ہو گئی. پھر اللہ پاک نے رخصت نازل فرمائی, ان کی توبہ نازل فرمائی اور نبی علیہ السلام نے آ کر کھولا تھا. تو یہاں بیٹھے. اصحاب صفہ کا چبوترا آپ کو نظر آ جائے گا, تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ ہے, وہاں آپ کو موقع ملتا ہے, وہاں بیٹھیں. مبارک جگہ ہیں, مقدس جگہ ہیں. اسی طرح سے مکہ اور مدینہ منورہ میں جو زیارتیں ہیں ان زیارتوں کے لیے آپ جائیں, لیکن زیارتوں کے لیے جانے کے لیے حرم کی کوئی نماز نہ چھوٹے. مکہ مکرمہ میں حرم میں نماز پڑھیں گے ایک تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب. سبحان اللہ. تو یہ بلند ثواب آپ زیارتوں کی وجہ سے چھوڑیں گے نہیں. زیارتیں ایسی ہیں کہ وہ 2-3 گھنٹے کا کام ہے. آپ فجر کی بعد مکہ مکرمہ کی زیارتوں میں نکلیں تو آپ زور سے پہلے آ جائیں گے. مدینہ منورہ کی زیارتوں کے لیے اگر آپ نکلیں اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد تو آپ ظہر سے پہلے آ جائیں گے. مدینہ منورہ میں کچھ لوگ بدر کی طرف جاتے ہیں. بدر کچھ دور پڑتا ہے, کوئی 75-77 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ منورہ سے. اگر وہاں جائیں گے تو پھر فجر پڑھ کر فوری جائیں, جلدی جائیں تاکہ ظہر کی نماز میں آپ واپس پہنچ جائیں. تو کوشش یہ ہو کہ حرم کی نماز کوئی بھی نماز نہ چھوٹے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے, ابھی بھی اللہ پاک سے مانگتے رہیں. باقی جو مسائل آپ کو یاد, یہ تو خیر مسرے نے دے اس کو, جو مسائل اگر آپ کو پوچھنے ہیں تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کر لیں. انشاءاللہ وہاں آپ کو کوئی بھی اگر مسئلہ پیش آئے تو میرا یہ نمبر ہے اور واٹس ایپ کا نمبر بھی ہے اس پر, تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بتا دیا جائے گا. یہ نمبر کسی کو چاہیے ہو تو یہ لکھ لیں. اس نمبر پر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مجھے آواز والا میسج کر دیں تو میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا, یا کال کر کے پوچھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اور کوئی بات, کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو؟